نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین. منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے عرفان القرآن ترجمہ و تفسیر کی کلاس جاری ہے، اور آج 28واں پارہ اس کی سورۃ الطلاق آج ہم شروع کریں گے. اس صورت کے اندر چونکہ اس کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ طلاق کے معاملات کے اوپر ہے. اور اس صورت کے اندر طلاق کے معاملات کو واضح کیا گیا کہ طلاق کن دنوں میں طلاق دینی چاہیے اور کن دنوں میں طلاق نہیں دینی چاہیے، اور طلاق کے بعد جو ہے وہ عدت کتنی ہے اور کس کی عدت کتنی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. جو حیض والی عورت ہے، مینسٹرول پیریڈز والی عورت، اس کی طلاق مختلف ہے، اور جو بوڑھی خواتین جن کی مینسز ختم ہو جاتے ہیں ان کی عدت اور ہے، اور حاملہ جو خاتون ہے پریگننسی میں ہے اس کی طلاق مختلف ہے. اور جو عدت کے دن ہیں ان کا نان و نفقہ خاتون کا، اور ان دنوں میں رہائش کی ذمہ داری یہ کس کی ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں وہ اس صورت کے اندر ان کی وضاحت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. اس صورت میں جو ظاہراً خطاب ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر اس میں جتنے بھی معاملات ہیں یہ حکم جو ہیں وہ ساری امت کے لیے ہیں. طلاق چونکہ ایک جائز عمل ہے مگر یہ ناپسندیدہ فعل ہے. اللہ رب العزت کو طلاق ناپسند ہے، یعنی جائز اور حلال ہونے کے باوجود یہ ناپسندیدہ فعل ہے. اللہ کو یہ امر پسند نہیں ہے. اس لیے مخاطب شروع میں اللہ پاک نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا، مگر طلاق دینے کی جو نسبت ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نہیں کی، بلکہ امت کے جو افراد ہیں ان کی طرف طلاق کی نسبت کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تزوجو یعنی نکاح کیا کرو اور طلاق نہ دیا کرو. فإن الطلاق یحتز منہ العرش، کیونکہ طلاق دینے سے اللہ کا جو عرش ہے وہ لرز جاتا ہے. اب ہم سورۃ الطلاق کو شروع کریں گے تاکہ باہمی آپ کی دلچسپی جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے میں نے مختلف امور کی وضاحت فرمائی تاکہ آپ کنسنٹریٹ کریں کہ کس خاتون کی کتنی عدت ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے پاس جو چند جو نوٹس ہیں وہ لکھتی جائیں یا انڈر لائن جو ہے وہ آیات کو کرتی جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے پاس ریفرنسز تیار کرتی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 28واں پارہ اور سورۃ الطلاق. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے فرما دیں۔ اس لیے میں نے اس کی پوری وضاحت پہلے کر دی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ خطاب تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، مگر یہ احکامات پوری امت مسلمہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ اذا طلقتم النساء، اذا جب، طلقتم تم طلاق دینا چاہو، نساء عورتوں کو، فطلقوہن تو ان کو طلاق دو، لعدتہن عدت کے زمانے میں۔ اب عدت کا معنی کیا ہے؟ عدت کا معنی وہ ایک ہی معنی جو ہم نے لیا ہوا ہے کہ بیوہ خاتون کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ عدت کا اصل معنی ہے مدت، تو ان کو طلاق دو، لعدتہن مدت کے اندر۔ کون سی مدت؟ اس سے مراد کیا ہے عدت سے؟ اس عدت سے مراد عورت کی جو پاکی کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی مینسٹرل پیریڈ سے جب عورت نہا لیتی ہے تو اس کے بعد جو اس کا طہر کا زمانہ اسے بولا جاتا ہے، طہارت کا پیریڈ، پاکیزگی کا زمانہ، پاکی کے دن جو ہیں، یہ عدت سے مراد ہے۔ طہر کے زمانے میں، طہارت کے دنوں میں اس کو طلاق دیں، یعنی حیض کے دنوں میں، مینسٹرل پیریڈز کے دنوں میں خاتون کو طلاق دینے سے روکا گیا ہے کہ ان دنوں میں طلاق نہ دیں، بلکہ جب وہ پاک صاف ہو لیں، طہارت کا زمانہ شروع ہو جائے تو تب طلاق دیں۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، احصا کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، اور شمار کرو عدت کو، اور عدت کو شمار کرو، یعنی عدت کی گنتی کرو، یعنی گنو کہ کتنی عدت کے دن گزر گئے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ اب یہ مینسٹرل پیریڈز کے اندر طلاق سے منع کیوں کیا؟ یہ کیوں فرمایا کہ طہارت کے زمانے میں طلاق دو؟ اس لیے کہ جب مینسٹرل پیریڈز ہوتے ہیں، حیض کا زمانہ ہوتا ہے، تو ان دنوں میں عورت کی جو طبیعت ہے وہ اتنی فریش عورت فیل نہیں کرتی، وہ نڈھال ہوتی ہے، اس کی طبیعت مزمل ہوتی ہے، چڑچڑاپن اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس بیزاری کے زمانے میں یا مرد کی عارضی بے رغبتی کی وجہ سے وہ اس کو طلاق دے بیٹھے۔ تو فرمایا کہ ان دنوں چونکہ عورت ہوتی ہی فریش نہیں ہے، تو ممکن ہے کوئی ایسے کام وہ کر بیٹھے جس سے مرد کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ پینفل پیریڈ ہوتا ہے، تکلیف دہ دن ہوتے ہیں، تو ان تکلیف دہ دنوں میں وہ بیزار ہوتی ہے، تو اس بیزاری میں ممکن ہے کوئی ایسا عمل وہ کر دے جسے خاوند اس کو طلاق دے بیٹھے۔ تو فرمایا جب وہ پاک صاف ہو لے، فریش ہو جائے، تو اس فریشنس میں بھی مرد کی بھی اس کی طرف رغبت چونکہ بڑھ جاتی ہے، وہ خاتون بھی فریش ہو جاتی ہے، تو اس لیے منع فرمایا کہ ان دنوں میں طلاق نہ دو، جب وہ فارغ ہو جائے تو اس وقت اس کو طلاق دو۔ اور اگر کسی نے مینسٹرل پیریڈز کے اندر طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن وہ جو مینسز کا ایک پیریڈ ہے وہ گزر جائے گا، اس کے بعد پھر مزید 3 طہر کے جو پیریڈ ہیں، یعنی 3 مینسٹرل پیریڈز مزید اس عورت کو انتظار کرنا پڑے گا۔ عدت اس کی جو ہے وہ 3 طہر ہیں۔ 3 طہر کیا ہیں؟ 3 پاکیزگی کے زمانے، 3 مینسٹرل پیریڈز، 3 حیض کے ادوار جو ہے وہ ایک عام عورت کی مدت ہے، یہ عدت ہے طلاق کی۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا لا تخرجوہن، لا نہیں، تخرجوہن تم انہیں گھروں سے نہ نکال دو، لا تخرجوہن تم انہیں نہ نکال دو، من بیوتہن انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو۔ بیت من جمع، بیت من گھر، اور بیت کی جمع کیا ہے؟ بیوت۔ انہیں ان کے گھر سے باہر مت نکالو، یعنی اگر تم نے 1 طلاق دے دی ہے یا 2 طلاقیں دے دی ہیں، 1 طلاق طلاق راجعی اور 2 طلاقیں طلاق بائن ہوتی ہیں، تو ان دونوں میں چونکہ
مرد رجوع کر سکتا ہے اور وہ دونوں دوبارہ آپس میں مل سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک طلاق اگر واقع ہو گئی ہے یا 2 طلاقیں دے دی ہیں تو ان دونوں کی صورت میں عورت کو گھر سے باہر نہ نکالو۔ وَلَا يَخْرُجْنَا، اور نہ ہی وہ خود عورت نکلیں عورت اپنے گھروں سے، إِلَّا مگر یہ کہ أَن يَأْتِينَا، کہ وہ لے کر آئیں بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کوئی کھلی فحاشی کا اگر وہ ارتکاب کر بیٹھیں، یعنی کھلی بے حیائی سے مراد یہاں پہ بدکاری ہے۔ اگر وہ بدکاری سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کر لیں، یعنی اگر عورت بدکار ہو گئی ہے، بدکاری کر لی ہے اس نے، یا کھلم کھلا وہ اعلانیہ کر رہی ہے، تو اس صورت میں مرد عورت کو گھر سے نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا ان عورتوں کو 1 یا 2 طلاقوں کی صورت میں گھر سے باہر نہ نکالو، اور نہ ہی وہ عورتیں خود گھر سے باہر نکلیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ اب یہ کیوں فرمایا کہ نہ نکالو باہر، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا کہ کیوں نہ نکالو ان کو گھر سے باہر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی تجاوز کرے حدود اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فقد ظلم نفسا، تو اس نے گویا اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی جو کوئی ان حدوں کو تجاوز کرے گا تو گویا وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کن حدوں کو تجاوز کرتا ہے؟ کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ طلاق جو ہے طہر کے زمانے میں دو، پھر طلاق جو ہے وہ 1 مہینے 1 طلاق ہو، پھر دوسرے مہینے دوسری طلاق ہو، پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق ہو۔ کیوں ایک کر کے فرمایا کہ طلاق دو؟ اس لیے کہ بعض اوقات جذباتی ہو کے فیصلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات غصے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو جب فیصلہ مرد کر بیٹھتا ہے، اور فیصلہ تو وہ کر بیٹھتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو کراس کر جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے مقرر کی تھی حدیں کہ 1 منتھ کر کے طلاق دیں، جس کا ذکر یہاں پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ طلاق ہے اسی طرح کہ ایک طہر میں 1 طلاق دیں، دوسری پاکی میں دوسری طلاق دیں، تیسری پاکی کے دن میں تیسری طلاق دیں۔ تو جب یہ اللہ کی حدوں کو کراس کیا، یعنی ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دیں، اور موسٹلی ایسے ہی ہمارے ہاں کیا جاتا ہے معاشرے میں کہ 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ دے دی جاتی ہیں۔ فقد ظلم نفسا، تو اس شخص نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اس نے کسی اور پہ ظلم نہیں کیا، نہ تو اللہ کا کوئی نقصان ہوا، نہ کسی معاشرے کا کوئی نقصان ہوا۔ ظلم کس کے ساتھ ہوا؟ اس نے اپنے ساتھ ہی ناانصافی کر لی۔ کیسے ناانصافی کی؟ کیسے اپنے اوپر اس نے ظلم کر لیا؟ اس لیے ظلم کر لیا کہ اکثر آپ مفتی صاحب کو سنیں، مفتیان کو سنیں، تو مفتیان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ روتے ہوئے پھر ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جلد بازی کی، غصہ آ گیا تھا، جذباتی ہو گئے تھے، تو غصے میں ہم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب مفتی صاحب ہم کیا کریں؟ یعنی بچے اب رول جائیں گے، ہوار ہو جائیں گے، گھر ٹوٹ گیا ہے، اب 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی مفتی کے پاس کوئی چانس نہیں رہ جاتا کہ ان کی ری یونین ہو سکے۔ تو جب اللہ کی حدوں کو کوئی کراس کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر رہ کے جب کوئی کام کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا، لا نہیں، تدری تجھے ادراک نہیں، تو نہیں جانتا، لا شاید کہ، لعل کا معنی ہوتا ہے شاید، لعل اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ، یحدث حدث کا مطلب ہوتا ہے نئی بات، نئی صورت، شاید کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا فرما دے، بعد ذالک امرا، اس کے بعد، بعد ذالک امرا، اس امر کے بعد،
یعنی یہ طلاق دے دینے کے بعد شاید اللہ رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے، تو نہیں جانتا۔ اگر آپ بریکٹ کو پڑھیں گے تو بریکٹس عرفان القرآن کی جو بریکٹس ہیں یہ پوری وضاحت کر رہی ہیں، رجوع کے الفاظ آیت میں نہیں ہیں، لیکن جب آپ بریکٹ پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ اس سے مراد اللہ پاک کی کیا ہے۔ فرمایا لا تدری، تو نہیں جانتا، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یحدث، کوئی نئی صورت پیدا فرما دے، بعد ذالک امرا، اس امر کے بعد۔ اس امر کے بعد کس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ طلاق دے دینے کے بعد شاید اللہ کوئی نئی صورت، رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ تو رجوع کی کون سی صورت پیدا فرما دے؟ یعنی اگر اس لیے فرمایا کہ انہیں گھر سے نہ نکال دو، میں نے کہا تھا نا آگے چل کے وضاحت آئے گی، فرمایا ان عورتوں کو گھر سے نہ نکال دو، نہ ہی وہ عورتیں خود سے گھر سے نکل جائیں۔ کیوں؟ کہ تو نہیں جانتا، اے بندے تجھے نہیں پتا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس طرح طلاق دینے کے بعد بھی کوئی رجوع کی نئی صورت پیدا فرما دے گا، تو اس لیے ان عورتوں کو بے گھر نہ کر دو۔ اگر وہ عورت اسی گھر میں رہے گی، اپنے کمرے میں رہے گی، ایک طلاق کے بعد یا دو طلاقیں، طلاق بائن ہو گئی ہے، تو اسی گھر میں رہے گی تو ممکن ہے خاوند کو سوچنے کا موقع مل جائے، اس کے دل میں جو نفرت پیدا ہو گئی تھی وہ کم ہو جائے، اور وقتی طور پہ جو اس نے قدم اٹھایا تھا وہ اس کو ختم کر دے، نظر ثانی کرے اپنے اس فعل کے اوپر، یا عورت ہی اپنی کوتاہیوں پر غور کر لے کہ میرے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اور وہ نادم ہو کر وہ اپنے خاوند کو راضی کر لیں، تو اس طرح ایک اجڑا ہوا گھر جو ہے پھر سے آباد ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم طلاق دینے کے بعد، اب طلاق کس کو کہتے ہیں؟ طلاق ایک طلاق یا دو طلاقیں طلاق ہوتی ہے، تیسری جو ہے اسے تو عورت بالکل نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کے لیے پھر کوئی اور حکم نہیں ہے کہ یوں کر لو یا یوں کر لو، وہ تو عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو فرمایا انہیں گھروں سے نہ نکال دو، اور یہ جو حکم ہے اس پہ ہمارے معاشرے میں عمل نہیں کیا جاتا، کہ جب طلاق ہوتی ہے تو گھر سے عورت ہی نکل کے چلی جاتی ہے، یا مرد اس کو کہہ دیتا ہے کہ تمہیں طلاق ہو گیا تم چلی جاؤ۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ نہ تم عورتوں کو گھر سے نکال دو، نہ عورتیں گھر سے خود نکل کے چلی جائیں۔ فرمایا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ تنبیہ فرمائی یہاں پہ، ڈانٹا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ ایسے مسائل نہیں ہیں جن پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہاری اپنی مرضی ہے۔ فرمایا تمہاری اپنی مرضی پر کچھ موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، ان حدوں کے اندر رہ کے چلو، اور اگر تم ان حدوں سے نکلو گے، تجاوز کرو گے، تو پھر اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ ممکن ہے تم نے طلاق دے دی ہے غصے میں، جذبات میں، تو اللہ اس طلاق دینے کے بعد بھی کوئی نئی صورت، یعنی کہ تمہاری رجوع کرنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ تو ایسی صورت میں اگر عورت گھر سے نکل جائے گی تو ممکن ہے گھر والے جا کے کیس کر دیں عدالت میں، ممکن ہے اس عورت کو لوگ ہی کہہ دیں، خواتین کہہ دیں، لوگ اپنے رشتہ دار برادری کہہ دیں کہ ہاں تم اب دوسری طلاق بھی لے لو، یہ مرد اس قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اسی گھر میں رہو، اس گھر سے باہر نہ جاؤ۔ اور ایک تو اس کی یہ ریزن بھی ہے، دوسری اگر کوئی اس کے ہاں، پہلی بات تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ طہر کے زمانے میں دو، کیوں؟ تاکہ مینسز آ چکے، مینسٹرل پیریڈز ہو چکے، اب اگر طلاق ہوتی ہے تو کم از کم جو بچہ پیدا ہوگا اس کا کم از کم کلیئرٹی ہو جائے گی کہ یہ بچہ اس خامند کا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مینسز جب ختم ہو جائیں، پاک ہو جائے عورت، ان دنوں میں اس کو طلاق دو، تاکہ پریگننسی جو ہے ہونے والی، اس کے اوپر کوئی ایمبیگوٹی، کوئی نان کلیئرٹی نہ رہے، بلکہ کلیئر ہو جائے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر ہم 2 پہ پہنچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ پہنچ جائیں عورتیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مقررہ مدت تک۔ اجل مین اصل میں موت نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا اجل موت کا فرشتہ
یا اجل کہتے ہیں موت کو. اجل کا معنی ہوتا ہے مدت، یعنی اس بندے کی جو مدت ہے دنیا میں رہنے کی وہ ختم ہو گئی ہے، اس کی اجل آ گئی ہے. اجل کا معنی پیریڈ ہے، مدت ہے. فائزہ بالغنا، بالغ من پہنچ جانا. فائزہ پھر جب بالغنا وہ عورتیں پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، یعنی جو ایک مقررہ میعاد تھی عورت کی، جو عدت تھی 3 ماہ، جب وہ عورتیں اس کے قریب پہنچ جائیں تو تم پھر فیصلہ کر لو. کیا فیصلہ کرو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، امساک کا معنی ہوتا ہے روک لینا. فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم فیصلہ کر لو، ایک فیصلہ کر لو، یا تو ان کو روک لو، اپنی زوجیت میں رکھ لو، دوبارہ رجوع کر لو. بِمَعْرُوفٍ، اچھے انداز میں، بھلائی کے ساتھ. یعنی اگر ان کو روکنا بھی ہے اپنی زوجیت میں تو اچھے طریقے سے روکو اور بھلائی کے ساتھ ان کو روکو اور اچھی روش اختیار کرو ان کے ساتھ. اور اگر نہیں روکنا چاہتے، زوجیت میں نہیں رکھنا چاہتے، او فارقوہن، تو او یا پھر یوں کر لو، فارقوہن. فارق کے اندر لفظ موجود ہے فرقت. فرقت کا معنی ہوتا ہے جدائی، یعنی وصل کہتے ہیں ملنے کو اور فرقت کہتے ہیں جدائی کو. او فارقوہن، یا انہیں جدا کر دو. جدا بھی کیسے کرو؟ بمعروف، اچھے انداز میں جدا بھی کرو. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. فرمایا اگر تم نے اس کو مدت گزر گئی ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی ہے 3 ماہ، اب تم فیصلہ کرو کہ یا تم اسے روک لو اپنی زوجیت میں، اور زوجیت میں روکنا ہے تو پھر تان و تشنی نہیں دوبارہ سے شروع کر دو، اچھے انداز میں روک لو، اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرو. اگر نہیں روکنا چاہتے تو پھر لٹکتا نہ چھوڑ دو. جیسے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو ان پڑھ طبقہ ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں نہ ہم نے اس کو رکھنا ہے نہ ہم نے اس کو چھوڑنا ہے، یعنی اس کا گھر آباد بھی نہیں کرنا اور اس کو ہم نے طلاق بھی نہیں دی، چھوڑیں گے بھی نہیں. یعنی اس کو عورت کو لٹکتے ہوئے کئی سال گزر جاتے ہیں کہ عورت ہینگنگ کنڈیشن میں رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. پھر ایسے وقت میں جا کے اس کو طلاق دیتے ہیں جب اس کی مدت بیچاری کی وہ گزر چکی ہوتی ہے، نئی شادی بھی نہیں کر سکتی. تو یہ لٹکا کے رکھنا عورت کو بیچ میں، یہ امر ناپسندیدہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا 2 فیصلے کرو. ان میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ یا اس کو روک لو اپنی زوجیت میں، یا اس کو جدا کر دو. اور جدا بھی کرنا ہے تو کیسے کرو؟ بمعروف، اچھے انداز میں اسے جدا کر دو. یعنی یہ نہیں کہ اس کے اوپر پھر الزام لگاؤ. عام یہ بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ جب اس عورت کو جدا کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر وہ سارے الزامات عورت پہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی تھی، یہ اس طرح کی تھی، یہ اس طرح کی تھی، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اگر وہ عورت طلاق لیتی ہے تو وہ اپنے خاوند کے اوپر الزامات لگاتی ہے کہ میرا خاوند ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. یا پھر اگر یہ کیس عدالت میں چلا جاتا ہے تو پھر جو وکلاء ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ خوبصورت مشورے دیتے ہیں عورت کو کہ یہ خاوند کے اوپر اتنے الزامات لگاؤ کہ اس وجہ سے میں نے اسے طلاق لینی ہے. اور وہ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے اسے مشورے دیتے ہیں کہ وہ جو ایک اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم کبھی اکٹھے بھی رہے تھے، اس اکٹھے رہنے کے دنوں کا حیا کرو. یہاں نہیں ہے وہ الفاظ، کہ ایک اور جگہ پہ ہے کہ وہ جو اکٹھے تم کبھی رہے تھے نا، وہ جو پرانا زمانہ گزرا ان دنوں کا حیا کرو کہ وہ جو وقت اکٹھا گزرا تھا. اس لیے فرمایا کہ اسے ستانے کے لیے رجوع نہ کرو کہ اسے دوبارہ رجوع کر لیتا ہوں تو اسے ستاتا رہوں گا. فرمایا یہ الگ کرنا تب بھی اچھے انداز میں کر دو، رکھنا تب بھی اچھے انداز میں کر لو. اشہدو، اور گواہ بنا لو، زوئی، 2 گواہ، 2 صاحب. زوئی کا مطلب ہوتا ہے 2 صاحب. عدلم، جو عادل ہوں، انصاف پسند لوگ ہوں، بے انصاف لوگ نہ ہوں. منکم، تم میں سے جو عادل مرد ہوں 2، ان کو پھر اس پر گواہ بنا لو. کس پر؟ طلاق دینی ہے تب بھی گواہ بنا لو، یا رجوع کرنی ہے تب بھی گواہ بنا لو. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اقیم، قائم کرو، شہادت کو، گواہی کو قائم کیا کرو، للہ، اللہ کے لیے.
یعنی گواہی اللہ کے لیے قائم کیا کرو۔ یہ جو 2 گواہ کا فرمایا مقرر کر لیں تاکہ اگر معاملہ عدالت تک جائے تو شہادت موجود ہو، گواہی دے سکیں۔ لیکن ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں، ہمارے چاروں امام ہیں، ان کے نزدیک طلاق یا رجوع پر گواہ مقرر کرنا فرض نہیں ہے۔ نکاح پر تو گواہ مقرر کرنا فرض ہے، گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن طلاق دینے کے لیے گواہی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی گواہ نہیں ہے تو تب بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ اس لیے فرمایا تاکہ جب آگے معاملہ عدالت تک جائے گا تو کوئی نہ کوئی گواہی آپ کے پاس موجود ہوگی۔ انہوں نے استدلال اس سے کیا، ہمارے ائمہ اربعہ نے، چاروں اماموں نے اس پہ استدلال کیا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، کہ گواہ مقرر کر لیا کرو، اذا جب تبایعتم جب تم بیع کرو، یعنی خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گواہ کے بغیر خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، گواہوں کے بغیر ہم خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، خریداری ہوتی ہے، لیکن اگر تم نے گواہوں کی موجودگی کے بغیر خرید و فروخت کر لی تو وہ ناجائز نہیں ہوگی۔ مطلب مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بعد میں ایشو کھڑا ہوتا ہے، مسئلہ بنتا ہے تو گواہ موجود ہوں لین دین کے، تاکہ آئندہ کے لیے اس مسئلے کو سالو کیا جا سکے۔ لیکن گواہ جو ہیں وہ طلاق کے لیے فرض نہیں ہیں، نکاح کے لیے فرض ہیں۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذالکم ان باتوں سے یوعظ اللہ نصیحت کرتا ہے، بہ اس شخص کو، یعنی ان باتوں سے، یہ جو پیچھے ساری بیان ہوئی ہیں، اللہ نصیحت کرتا ہے اس شخص کو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو نصیحت اللہ کر رہا ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں اور جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں، اس پر یہ نصیحت بے اثر ہے، اس سے اس بات کا کوئی اثر نہیں، ان کو نصیحت بھی نہیں کی جا رہی۔ یہ نصیحت صرف اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کو مانتا ہو اور یوم آخرت کو بھی مانتا ہو کہ آخرت میں جا کے میں نے حساب دینا ہے، کہ اللہ نے یہ حدیں مقرر کی تھیں تو میں نے ان حدوں کو تجاوز کیوں کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، من جو شخص اتق اللہ اللہ سے ڈرے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل کر دیتا ہے لہو اس کے لیے اللہ پاک مخرجہ کے اندر لفظ موجود ہے خراجہ، یعنی نکل آنا، خارج ہو جانا کسی مسئلے سے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے، یعنی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے رنج اور غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جو ڈرتا رہتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ خود بھی رستے بنا دیتا ہے ایسے شخص کے لیے اس راہ سے، اس غم سے، اس رنج سے نکلنے کے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ اور اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے، من حیث جہاں کہیں سے، لا یحتسب لا نہیں، یحتسب حسبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ بعض لوگ حالات کی تنگی کی وجہ سے طلاق دیتے ہیں، تو مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس غم سے نکلنے کی راہ مقرر فرما دیتا ہے، پھر اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ،
اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے 28ویں پارے کی سورۃ الطلاق اور اس کی آیت نمبر 3 پہ اب ہم پہنچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص توکل کرتا ہے علی اللہ، اللہ پر، پس ہوا وہ اللہ، حسبہ، اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس سے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو کوئی عورت پسند نہیں تو اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اگر وہ اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ کے بھروسے پر ہی اپنی زندگی گزار دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی حالات کی تنگی کی وجہ سے، مالی پریشانی کی وجہ سے طلاق دیتا ہے تو وہ بھی اللہ پر اگر توکل کر لیتا ہے تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو عورت مرد سے تنگ ہوتی ہے وہ عورت بھی اگر اللہ پر توکل کر لے اور وہ مشکل حالات میں زندگی گزار دے اللہ پر بھروسہ کر کے تو اللہ اس کی بھی مدد فرما دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لے، دنیاوی جو بھروسے ہیں ان پر بھروسہ نہ کریں تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالغ، پورا کرنے والا ہے، امر ہی، اپنے کام کو، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے۔ یعنی اللہ جس کام کا پھر ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ارادے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، قد، تحقیق، بے شک، جعل اللہ، اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرا، ایک اندازہ۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ ان اگلی آیات میں عدت جو ہے وہ عدت کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، واللائی من والی، یئسن، یاس کا معنی ہوتا ہے نا امیدی، جیسے آس کا معنی امید ہوتا ہے اسی طرح یاس کا معنی نا امیدی ہوتا ہے۔ واللائی، وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں، من المحیض، حیض سے، یعنی جنہیں اب حیض نہیں آتا۔ جیسے اس کی بھی مدت مختلف ہے، بعض خواتین کو 45 میں ختم ہو جاتا ہے، بعض کا 50 میں، بعض کا 55 تک بھی ان ختم نہیں ہوتا۔ تو جو ان عورتوں کو حیض نہیں آ رہا، حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم، تمہاری خواتین میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت پھر کتنی ہوگی؟ یعنی طلاق اگر ان کو ہو جاتی ہے تو ان کی مدت کتنی ہے؟ عام جو خاتون جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 پاکیزگی کے زمانے ہیں، 3 طہر ہیں، 3 مینسٹرول پیریڈز گزر جانے ہیں، اس کے بعد اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس عورت کو حیض آتا ہی نہیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں اب شک ہے کہ اس کی مدت کتنی کریں، کیونکہ حیض تو آتا ہی نہیں ہے، اب اللہ پاک نے فرمایا فعدتہن، تو ان کی جو عدت ہے، ثلاثہ مین 3، اشہرین، شہر مین مہینہ، شہر و رمضان کہتے ہیں نا، شہر و رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، تو شہر کا مطلب کیا ہے؟ مہینہ۔ تو ان عورتوں کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے؟ 3 ماہ ہے، یعنی 3 طہر تو ان کے ہیں ہی نہیں نا، 3 پاکیزگی کے زمانے اس عورت کے نہیں ہیں، تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 ماہ ہو گئی۔ واللائی، اور وہ عورتیں، لم یحدن، جن کو حیض آتا ہی نہیں، ابھی حیض آیا ہی نہیں، یعنی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، ابھی اس عورت کو، بچی کو حیض آیا ہی نہیں، اس کی مدت کتنی ہوگی؟ اس کی مدت بھی یہی ہے، ثلاثۃ اشہر،
اب ثلاثۃ اشہر ان دونوں خواتین کے لیے ہے، جس کو حیض نہیں آتا اور جس کو بھی حیض شروع ہوا ہی نہیں، جس کا ختم ہو گیا، دونوں کی مدت کتنی ہے؟ ثلاثۃ اشہر، 3 ماہ ہے۔ وَأُولَاتُ أَحْمَالِ، اولا مین والا، اولاتو اور وہ والیاں، کون سی والیاں؟ احمالی، حمل والی عورتیں، وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، جو پریگننسی میں ہیں، ان کی پھر عدت کتنی ہے؟ اجلہن، ان کی مدت، اجل مین مدت، ان یدعن حملہن، یدعن وضع حملہن، وضع حمل ہے، یعنی ان کا جب بچہ ڈیلیور ہو جائے گا، اگر بچہ 10 دن بعد پیدا ہو جائے تو 10 دن بعد ہی اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کیوں رکھی گئی؟ عدت دراصل اس لیے رکھی گئی کہ اگر پہلے حامل سے کوئی بچہ ہے تو عورت 3 ماہ انتظار کرے، تاکہ 3 ماہ کے بعد، جب پہلے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتی تھی، اور اب بھی ایسے جگہ ہیں جہاں پہ خواتین الٹرا ساؤنڈ نہیں کرواتی ہیں یا نہیں کروا سکتی ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ ابھی آ کے ایجاد ہوئی ہے، اس سے پہلے الٹرا ساؤنڈ نہیں تھی، تو 3 ماہ کے بعد اگر عورت کو خود نہیں پتا کہ پریگننسی ہے تو کم از کم بیبی جو ہے وہ اندر پیٹ میں اس کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، تو اس موومنٹ سے عورت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے پریگننسی ہے، اس لیے 3 ماہ اس کی مدت مقرر کی۔ لیکن جس عورت کو اب حمل تھا اور بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ پیدا چونکہ ہو گیا ہے، اب اس کی یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے حمل ہے کہ نہیں، کیونکہ حمل تھا اور بچہ ڈیلیور ہو گیا۔ اگر بچہ 10 دن بعد ڈیلیور ہو گیا، دوسرے دن ڈیلیور ہو گیا، تو حمل، وضع حمل ہوتے ہی، بچہ پیدا ہوتے ہی اس عورت کی عدت ختم ہو گئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ، اللہ بنا دیتا ہے، من امرہ، اس کے کام میں، یسرا، آسانی، اسر مین تنگی تو یسر مین آسانی، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ بھی اس کے کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے نازل فرمایا ہے، الی طرف، کم تمہاری طرف، یعنی یہ اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمائے ہیں۔ اور اب ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں؟ ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے کہ ان میں سے جتنے بھی احکامات کا بھی ذکر ہوا، ان پہ عمل نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی بندہ ڈائیورس کرتا ہے فوراً 3 طلاقیں دے گا، اور عورت نکاح سے فوراً ہی نکل جائے گی۔ اس کے بعد حلالے کا جو حشر کر دیا لوگوں نے، جو اس کا معنی تھا وہ کچھ اور تھا، لوگوں نے جو اس کی تشریح کر دی ہے، معاشرے نے جو اس کی تشریح کر دی ہے، وہ عجیب و غریب تشریح کر دی ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مرد 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور دینے کے بعد، یہ ایسا ہم نے خود اپنے سامنے کیسز دیکھے ہیں، مرد کیا دیتا ہے، میں نے طلاق دی نہیں، عورت بھی کہہ دیتی ہے مجھے طلاق نہیں ہوئی، معاشرے کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، بچے جوان ہیں، اور وہ پھر سے ری یونین ہو جاتے ہیں، دوبارہ اکٹھے رہنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا آپ نے بھی محلوں میں دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور کئی جگہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے پھر سے ری یونین کر لی۔ اب جب ری یونین ہوئی، عورت تو یہی سمجھ لی کہ وہ میرا خامن تھا، میرا خامن ہے، لیکن وہ اس کا خامن نہیں رہا، وہ اس کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ اب وہ دونوں جب تک اکٹھے رہ رہے ہیں وہ سراسر گناہ کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی ساری کی ساری گناہ کی نظر ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، حکم ہے یہ اللہ کا، یہ اللہ نے آرڈر دیا ہے مسلمانوں کو، کیا لوگو یوں کرو، اس طرح سے کرو۔ تو فرمایا جو اللہ کے احکامات کے سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور سراسر وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے جب بھی بندہ اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے احکامات کس لیے رکھے؟ بندوں کی بہتری کے لیے۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور میں نے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو ڈائیورس ہو جائے اور وہ چلی جائے گھر سے اور وہ نکل جائے، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر مرد نے ڈائیورس دے دی ہے تو پھر اسے سوچنے کا موقع ملے، پھر اگلے مہینے طلاق دے، پھر اسے اگلے مہینے دے، سوچ کے دے، سمجھ کے دے، طہارت کے زمانے میں دے، تاکہ رجوع کی کوئی گنجائش باقی رہے۔
تو اللہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ میاں بیوی جو ہیں وہ الگ ہو جائیں یا الگ ہو کے زندگیاں گزارنے لگ جائیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ میں نے حکم نازل کیا تمہاری طرف، اور یہ اللہ کے احکامات ہیں جو اس نے تمہاری طرف نازل کیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے، زندگی کے جو قدم بھی اٹھاتا ہے ڈر کے اٹھاتا ہے. يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ کا کتنا بڑا پھر انعام اس پہ نازل ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. فرمایا یکفر، کفر کا معنی ہوتا ہے کم کر دینا، مٹا دینا. انہو اس سے مٹا دیتا ہے، کس سے؟ نامہ اعمال سے. سیئات ہی، اس کے سیئات کو. حسن مین ہوتا ہے اچھا، اور سیئہ مین گناہ، سیئہ مین خطائیں. جب بندہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اور ڈرتے ڈرتے اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا اتنا خوبصورت اللہ پاک اس کو رزلٹ دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. جتنی اسے چھوٹی چھوٹی لغزشیں کی، چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ایک تو یہ ڈیلیٹ ہو گئے، گناہ ڈیلیٹ ہو گئے. دوسرا ایک اور اجر بھی ہے. فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. یعظم کے اندر لفظ موجود ہے اعظم، اعظم بڑا، لہو اس کے لیے، اجرا اس کا اجر، اس کے جو اجر و ثواب ہیں ان کو بڑا کر دیتا ہے. یعنی ثواب کام تھوڑے کیے تھے نیکی کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے دے دیتا ہے. یعظم لہو اجرا، اس کے اجر کو، ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے بڑا کر دیتا ہے. گناہ بھی مٹ گئے اور نیکیاں بھی بڑھ گئیں. کس شخص کی؟ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اپنے نفس کی پوجا نہیں کرتا. بعض لوگ اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں کہ بچے بھی جوان ہو گئے ہیں اور کوئی ضرورت بھی نہیں شادی کی، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نفس ابھرتا ہے تو وہ نئی شادی رچا لیتے ہیں. ہم نے خود دیکھے 70 سال کی عمر میں، 75 کی ایج میں پہلی بیوی رو رہی ہے، بچے جوان ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن نفس نے اکسایا اور اس نے نئی شادی کر لی، وہ پہلی روتی ہی چھوڑ دی ادھر. تو یہ ان لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر کے حدوں کے اندر رہ کے زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کے جتنے گناہ کیے تھے، کیونکہ اب وہ متقی ہو گیا ہے نا، اللہ سے ڈرنے لگ گیا ہے. اللہ نے دیکھا میرا بندہ میرے سے اب ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اتنا رحیم و کریم اللہ ہے، اتنا شفیق اللہ ہے، اتنا مہربان اللہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں جو پہلے والے گناہ تھے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. پھر وہ ہم بندے ہیں نا، بندے ڈیلیٹ نہیں کرتے. بندے کہتے ہیں ہاں فلاں وقت میں تو نے فلاں کام کیا تھا، وہ سال ہر سال پرانی اس کی جو کوئی برا کام کیا تھا، کوئی بیہیو کیا تھا، وہ یاد رکھ لیتے ہیں، اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں. لیکن اللہ پاک کتنا شفیق ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا فضل والا ہے، کتنا کرم کرتا ہے بندے کے اوپر، کہ بندے نے تقوی اختیار کیا، اس کے دامن میں جتنے گناہ تھے پہلے سابقہ وہ بھی مٹا دیے، اور اس نے جو نیکی شروع کی اس کو بھی کئی گناہ بڑھا چڑھا کے اس کو اعظم بڑا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الطلاق 28واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 6 پہ ہم پہنچے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اسکنوہن، اسکنو کے اندر لفظ موجود ہے سکونت، ساکن. اسکنوہن، ان کو سکونت دو، ان عورتوں، ان طلاق یافتہ عورتوں کو سکونت دو. من حیثو، جہاں کہیں، سکنتم، تم خود سکونت پذیر ہو. من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی ان متعلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو. یعنی ایک طلاق تم نے دے دی، اس عورت کو گھر سے نہیں نکالو. پھر دوسری طلاق دے دی، طلاق بائن ہے، رجوع اس میں ہو سکتا ہے، چونکہ رجوع پاسبل ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اب تم نے طلاق دے دیا، سوچنے سمجھنے کا موقع لو، تم بھی سوچو، اس عورت کو بھی سوچنے کا موقع دو، اس کو گھر سے باہر نہ کر دو. اسکنوہن، ان کو سکونت پذیر رکھو.
من حیث سکنتم جہاں خود سکونت پذیر ہو، جن گھروں میں تم خود رہ رہے ہو ان کو وہاں سے نہ نکالو، ان کو وہیں رہنے دو، من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ولا تضاروہن، دارو کے اندر لفظ موجود ہے ضرر، ولا تضاروہن ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، ان عورتوں کو تکلیف نہ دو، لتضیقوا، ضیقوا کے اندر لفظ موجود ہے دک، اور دک کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا، جیسے میدا دک ہو جاتا ہے نا زیادہ کھانے سے، تو کہتے ہیں میدا دک ہو گیا، میدا تنگ ہو گیا اتنا زیادہ کھا لیا، تو ضیق کا مطلب ہوتا ہے دک ہونا، تنگ ہو جانا، انہیں تنگ کر کے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن کہ ان پر رہنے کا ٹھکانہ تنگ کر دو گے تم تو ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو فرمایا ان پہ رہنے کا ٹھکانہ تنگ نہ کرو اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں یہ نہ کہو کہ طلاق تمہیں ایک ہو گئی تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں 2 طلاقیں ہو گئی تم یہاں اس گھر سے نکل جاؤ، فرمایا اس کو ٹھکانہ نہ چھینو اور اس کو تنگ نہ کرو، اس کو تکلیف نہ دو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، وَإِن اور اگر کنّا وہ ہوں عورتیں، اولاتی اولامین والا، اولاتی والیاں، حملن اگر وہ حمل والی عورتیں ہیں، حاملہ ہوں، پریگننسی میں عورتیں ہوں، فَأَنفِقُوا تو خرچ کرو، علیہن ان پر، یعنی عورت کو اب پریگننسی میں عورت کو فوڈ کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو کبھی ٹھنڈی چیز چاہیے، کبھی کوئی چیز چاہیے، ظاہر ہے ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، بچے کی نورشمنٹ ہو رہی ہے، تو عورت کو بچے کی نورشمنٹ کے دوران اپنی فوڈ بھی چاہیے، بچے کی فوڈ بھی چاہیے۔ اب عورت کی فوڈ ڈبل ہو گئی ہے، اس کی ضرورتیں ڈبل بڑھ گئی ہیں، اب مرد نے اس کو طلاق دے دی، اب وہ بیچاری کدھر جائے گی، کہاں جائے گی، اس کو کون کھلائے گا، بچہ تو اس خامند کا ہے نا، اس مرد کا بچہ ہے جس نے اسے طلاق دے دی ہے، تو اللہ پاک نے چونکہ عورت کے نان و نفقہ، اس بچے کا نان و نفقہ کس کی ذمہ داری ہے، مرد کی ہے، اس لیے فرمایا وہ جو حمل والی عورتیں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ ان پر خرچ کرو، انفقو کے اندر لفظ موجود ہے نان و نفقہ، اسے نان و نفقہ دو، اسے کھانا پینا دو، علیہن ان پر خرچ کرو، کب تک، حتی یدعن حملہن جب تک وہ وضع حمل نہ ہو جائے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک ان عورتوں پر تم اپنا مال خرچ کرو اور اس بچے کی نورشمنٹ کرو، اس عورت کی فوڈ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اس بچے کی فوڈ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ حتیٰ یدعن حملہن یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، اب وضع حمل ہو گیا، اب آگے کون سی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے، آگے دودھ پلانے کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ اردعنا کے اندر لفظ موجود ہے رضاعت، رضاعت سب سمجھتے ہیں دودھ پلانے کو رضاعت کہتے ہیں، اسی سے جو اس نے آپ کے ساتھ دودھ پیا اسے کہتے ہیں رضائی بھائی، رضائی بہن۔ اردعنا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ دودھ پلائیں، کس کی خاطر، لکم تمہاری خاطر، اللہ پاک نے دیکھے پوری ذمہ داری مرد پہ ڈال دی ہے، فرمایا وہ دودھ اپنی خاطر نہیں پلا رہی، حالانکہ وہ بچہ ماں کا بھی ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، لیکن اس کا دودھ پلانا جو ہے بچے کو پیدا ہونے کے بعد بھی اور پیدا ہونے سے پہلے بھی بچے کی خوراک کی ذمہ داری ساری کی ساری مرد پر ہے۔ جب پہلے پریگننسی میں تھا تب بھی فرمایا تھا تم عورت پہ خرچ کرو، اب بچہ پیدا ہو گیا فرمایا اردعنا لکم، لامن لیے کم من تمہارے لیے، وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ فآتوہن پس تم انہیں دو، اجورہن ان کا جو اجر ہے، معاوضہ ہے، اجور کا مطلب اجر کی جمع ہے، معاوضے، ان کا معاوضہ ان کو ادا کرو۔ اب وہ عورت دودھ جو پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کی جو معاوضہ بنتا ہے، خرچہ ہے، یعنی عورت نے خود بھی تو خوراک کھانی ہے تو دودھ اس نے بچے کو پلانا ہے نا، اگر مرد اس کو کچھ دے ہی نہیں رہا تو کیلشیم، دودھ کے اندر سارے کیلشیم ہے جو عورت کے نکل کے بچے کے پیٹ میں جا رہے ہیں، تو اب وہ اپنے کیلشیم بچے کو پلا رہی ہے تو خود وہ فوڈ نہیں کھائے گی، اب اس کو بھی تو فوڈ کی ضرورت ہے، تو فرمایا اب تم کیا کرو، عورتوں کو ان کا معاوضہ دو،
طلاق تم دے چکے ہو، لیکن تمہارے بچے کو، بچہ تمہارا ہے، اس کو وہ پال رہی ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو ان کو دودھ پلانے کا جتنا پیریڈ ہے وہ 2.5 سال ہے، وہ 2 سال ہے۔ اس پورے 2 سال 2.5 سال میں جو دودھ پلا رہی ہے عورت، اس دودھ پلانے کا خرچہ کون دے گا؟ مرد دے گا۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَأَتَمِرُوا اور مشورہ کر لیا کرو، بَيْنَكُمْ آپس میں، بِمَعْرُوفٍ نیک کام میں، اور ایک دوسرے سے نیک بات کا مشورہ حسب دستور کر لیا کرو، یعنی جیسے پہلے آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے، اب اس بچے کے ریلیٹڈ بھی کوئی مشورہ کرنا ہے تو مشورہ نیک کاموں میں کر لیا کرو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، وَإِن اور اگر، تعاثرتم، تامین تم، آثار مین اسر لفظ اس کے اندر موجود ہے، اسر، اسر مین تنگی اور یسر مین آسانی، پس اگر تم تعاثرتم، تم دونوں آپس میں تنگی محسوس کرو، یہ عورت کے لیے بات نہیں ہے، تعاثرتم تم باہم میوچل، میاں بیوی میوچل آپس میں دشواری محسوس کر رہے ہیں دودھ پلانے کے امر میں، فَسَتُرْضِعُ، پس تُرْضِعُ کے اندر لفظ پھر موجود ہے رضاعت، پس اب دودھ پلائے گی اس بچے کو، لہو اس بچے کو، اخرى کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ یعنی اگر عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنا معاوضہ چاہیے، اتنا خرچہ چاہیے دودھ پلانے کا، اور مرد کہتا ہے کہ نہیں میں اتنا خرچہ تمہیں نہیں دوں گا، تو ان میں باہمی آپس میں اسرت، اسر کا معنی ہوتا ہے پیچیدگی، اسرت کا معنی دشواری، کشیدگی بھی ہے۔ اگر تمہارے آپس میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، دشواری پیدا ہو جاتی ہے، تنگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اب اس بچے کو وہ ماں دودھ نہ پلائے، کیونکہ مرد اس کو خرچہ نہیں دے رہا، اب کسی اور عورت سے مرد اس کو دودھ پلائے گا، کسی اور عورت کے حوالے بچہ کر دے گا، وہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ کیوں؟ کہ اس بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری تھی ہی مرد کی، معاوضہ مرد نے دینا تھا، اور اگر مرد پیمنٹ نہیں کر رہا، عورت ڈیمانڈ زیادہ کر رہی ہے کہ مجھے اتنا خرچہ چاہیے، مرد اتنی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، تو پھر کیا کرے؟ اپنے بچے کو کسی اور کے حوالے کر دے، وہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی، یہ عورت بچے کو دودھ نہ پلائے کیونکہ اس کو خرچہ نہیں دے رہا۔ ہاں اگر اپنی خوشی سے وہ عورت دودھ پلانا چاہے، مرد سے خرچے کی ڈیمانڈ نہ کرے، تو احسان کر دے۔ یہ ہم احسان بھی نہیں کرتے نا، احسان کر دے تو یہ بھی اچھا ہے، احسان کا امر ہے۔ اور اگر مرد اس کو بہت زیادہ دے دے خرچہ، مرد احسان کر دے تو یہ بھی احسان کا امر ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں 28واں پارہ اور اس کی سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيُنْفِقْ، لی تاکہ، ينفق اس کے اندر پھر لفظ موجود ہے نفقہ، تاکہ وہ خرچ کرے، یعنی خرچ کرنا چاہیے، لی چاہیے، ينفق خرچ کرنا چاہیے، ذو والا، ساعتن وسعت والا، ساعت کے اندر لفظ موجود ہے وسعت، وسعت والا، صاحب وسعت، مالدار، خوشحال بندہ خرچ کرے، من ساعتہ ہی اپنی وسعت کے لحاظ سے، یعنی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مالی وسعت دی ہے، خوشحالی دی ہے، مالدار کیا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق عورت پہ مال خرچ کرے، یعنی جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں وہ عورت پہ اپنا ہاتھ تنگ نہ کریں۔ اللہ پاک کتنا رحیم، پھر شفیق، کتنا کریم اللہ ہے۔ اللہ کی اب کرم نوازیاں دیکھیں تو اللہ کی کرم نوازیاں کتنی ہیں، معاشرے کے حالات دیکھیں تو اس کے درد کتنے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مین ریزن ایک ہی ہے، ہم نے اس قرآن پاک سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ قرآن پاک اس لیے نہیں اترا تھا کہ ابا جی کی برسی کے اوپر اس کو پڑھا جائے، ہم نے اس کو برسی کے لیے رکھ دیا، اصالِ ثواب کے لیے رکھ دیا۔ ہاں کبھی محفل ہوتی ہے، کہتے ہیں چلو جی آؤ وہ سپارے پڑھ لیں بیٹھ کے، قرآن پاک پڑھ لیں اصالِ ثواب کے لیے۔ اصالِ ثواب کے لیے نہیں اترا تھا۔ اصالِ ثواب ہے، نو ڈاؤٹ کہ جو بھی آیت پڑھتے ہیں اصالِ ثواب کر دیتے ہیں، وہ اصالِ ثواب ہے، پہنچتا بھی ہے، آپ کو بھی اجر ملتا ہے، لیکن اس کا مین مقصد قرآن پاک کا نہ اصالِ ثواب تھا، نہ برسیاں تھیں، اس کا یہ ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کا ڈسپلن کیا ہے، زندگی کے
جب حالات آپ نے کیسے گزارنے ہیں، شادی، نکاح، بیاہ، طلاق، معاملات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، زندگی کے سارے معاملات کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، ان سارے معاملات کا جو اصول تھا، ضوابط تھے، قاعدہ تھا، قانون تھا، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کو تو ہم نے پڑھنا تھا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، نہ ہم نے اس کو پڑھا، نہ ہم نے اس کو جانا، ہم زندگیاں اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے سراسر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَاتِهِ، وسعت والا اپنی وسعت کے لحاظ سے اس کو چاہیے کہ خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَمَنْ قُدِرَ، اور جس پر تنگ کر دیا گیا ہو، رزقُهُ، اس کا رزق، یعنی معاشی حالات اس کے تنگ ہوں، فَلْيُنْفِقْ، پس اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے، بطور نفقہ، نان و نفقہ خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، یعنی جتنا ہاتھ تنگ ہے اس کے مطابق ہی خرچ کرے، اس پر پھر گناہ نہیں ہے کیونکہ اس کا ہاتھ ہی تنگ ہے، تو اس کے مطابق خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا، اللہ مگر ما آتاہا، جس قدر اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے، اس سے زیادہ اسے مکلف ٹھہرا ہی نہیں رہا۔ یعنی اگر غریب شخص ہے، مالی تنگی والا شخص ہے، تو اللہ پاک نے یہ اس پر فرض نہیں کیا کہ تم اتنا اتنا خرچہ عورت کو دو، نہیں، جس کا ہاتھ تنگ ہے وہ اپنے مطابق خرچ کرے گا۔ لیکن جس کو اللہ نے مال دیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، بعض لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں، باہر بڑی وہ صحافتیں کرتے ہیں، یا بڑی زیادہ پلاٹ خریدنے لگ جائیں گے، زمینیں بناتے لگ جائیں گے، بیوی گھر میں خرچے سے تنگ رہے گی، وہ مانگتی رہے گی بیچاری، وہ تنگ دست ساری زندگی تنگ دستی میں گزار دے گی، اس کا ہاتھ کھلا نہیں کریں گے۔ یہ بعض لوگوں کا یہ بھی رونا ہے کہ بیوی کو نہیں دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا جس کا ہاتھ کھلا ہے، خوشحال ہے، خوشحالی سے کے ساتھ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، سا ان قریب ممکن ہے، یجعل اللہ، اللہ کر دے، بعد عسر یسرا، اس عسر کے بعد، اس تنگ دستی کے بعد اللہ آسانی کر دے، اللہ اس مالی تنگی کے بعد اس شخص کو خوشحالی عطا فرما دے، تو اسے چاہیے کہ جب مالی تنگی آئے تو پریشان نہ ہو۔ اب آگے جو ہے موضوع بدل گیا ہے، سارا طلاق کا موضوع ختم ہو چکا ہے اور نیا موضوع جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 8، 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وَكَأَيٍّ کتنی ہی، من قَرْيَةٍ بستیاں، عطت نافرمانی کی، ان امر ربہا، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے حکم سے بھی نافرمانی کی، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، فحاسبناہا، پس ہم نے ان کا محاسبہ کیا، حساباً شدیدا، پھر شدید حساب کی صورت میں ہم نے ان کا محاسبہ کیا۔ اللہ جب پھر محاسبہ کرنے پہ آتا ہے، پہلے اللہ کھلی رسی چھوڑتا ہے بندے کی، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ فلاں کو اتنی ڈھیل ملی ہوئی ہے، نافرمان بھی بڑا ہے، نماز بھی اس گھر میں نہیں ہوتی۔ یہ بچے، نیو جنریشن جو ہے بڑی مثالیں کوٹ کرتی ہے کہ فلاں گھر کے لوگ تو صبح اٹھتے بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن وہ بڑی خوشحالی ہے ان کے گھر میں۔ آپ میں کہتے ہیں نماز پڑھو خوشحالی آئے گی، نماز پڑھو برکت آئے گی، فلاں گھر میں تو بڑی برکتیں ہیں، بڑی خوشحالی ہے، نماز اس گھر میں ہوتی ہی نہیں، تو نئی جنریشن عجیب و غریب مثالیں لے کے آتی ہیں۔ لیکن ہم نہیں سوچتے، اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے، اور جب حساب کرنے پہ آتا ہے تو پھر حساباً شدیدا، پھر شدید حساب محاسبہ کیا اللہ پاک نے ان کا۔ وَعَذَّبْنَاهَا، اور ہم نے انہیں عذاب دیا، کتنا؟ عذاباً نُکْرا، ایسا عذاب جو کبھی کسی نے نہ دیکھا نہ کسی نے سنا۔ نکرا کا معنی ہوتا ہے اتنا شدید عذاب جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہ ہو، لوگوں نے دیکھا سنا نہ ہو، اتنا شدید عذاب ہم نے دیا پھر ان کو۔ فذاقت، پھر انہوں نے ذائقہ چکھا، وبال امرہ، اپنے کیے کے وبال کا ذائقہ، بال امین وبالا، وبالا کا معنی ہے وبال،
وبال مین عذاب، امرہا امر مین کام، اپنے کام کا اپنے کیے کا انہوں نے ذائقہ چکھا۔ وکان عاقبۃ امرہا خسرا، وکانا اور ہوا عاقبۃ انجام امرہا ان کے امر انہوں نے جو کیا تھا اس کیے کا جو انجام تھا وہ کیسا ہوا؟ خسرا، خسارہ ہوا، وہ سراسر خسارہ ہی تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاباً شدیدا، یہ تو دنیا کے عذاب کی پہلے بات ہوئی تھی، اور اب اللہ نے تیار کر رکھا ہے آخرت میں بھی عذاب ان کے لیے۔ کون سا؟ عذاباً شدیدا، شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو عقل والا کون ہے؟ عقل مندوں کو اللہ نے خطاب کیا، فرمایا اگر تمہیں عقل ہے تو عقل والے ہو۔ تو عقل مندی اور ہوش مندی کا کیا ہے؟ ہوش مند وہی، عقل مند وہی ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والو، اللہ سے نہ ڈر ہو کے زندگی نہ گزارو، سارے امور میں، دن میں، رات میں، معاملات میں، خاص طور پہ معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ عبادات میں تو پھر معافی مل جاتی ہے، لیکن جو معاملات ہیں، یہ معاملات چونکہ لین دین بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں ڈرنا زیادہ چاہیے۔ فرمایا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو، وہ عقل والے الذین آمنوا جو ایمان لے آئے ہیں۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، قد بے شک اللہ نے نازل فرمایا ہے تمہاری طرف ذکرا نصیحت۔ ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، اور یہاں نصیحت سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن پاک کو پڑھو، اس کے اندر احکامات ہیں اللہ کے، یہ اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل فرمائی ہے، ذکر نازل فرمایا ہے، اسے نصیحت لو عقل والو، اس کو سمجھو، سوچو اور اس پر عمل کرو۔ رسولاً، اور تمہارے پاس رسول کو بھی بھیجا ہے، یتلو، کون سا رسول؟ رسولاً، جب تنوین ہوتی ہے نا، دو زبر ہوتی ہیں، تنوین ہوتی ہے تو اس کا معنی ایک رسول ہوتا ہے۔ تو ایک رسول کون سا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، یتلو علیکم، جو تلاوت کرتے ہیں تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں تم پر پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں۔ کون سی آیتیں؟ مبینات، واضح آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ یخرجا نکال دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل بھی کرتے ہیں، ان کو ان آیتوں کے ذریعے نکال دیں، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر، ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو اللہ نے تمہارے پاس قرآن بھی دیا، تمہارے پاس رسول کو بھی بھیجا، وہ رسول یہ آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، یہ احکامات کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں، کس لیے؟ کہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ لیکن ہم تو پھر تاریکی کی تاریکی میں ہی ہیں۔ آج اتنے 100 سال گزر گئے، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے قرآن پاک ہماری طاقچوں میں، الماریوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا گھروں میں قرآن پاک کو ایسی عجیب و غریب چھپا کے جگہ جو ہوتی ہے نا، کونا، گھر کا کوئی کونا خدرہ جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے بنا دیا جاتا ہے کہ اس کونے خدرے میں جا کے جو الماری ہے اس کے اندر قرآن پاک رکھ دیا۔ اللہ کے بندو، قرآن پاک کو جیسے سامنے شیلفوں کے اوپر خوبصورت چیزیں سجا کے رکھتے ہو، اسی طرح شیلف سامنے بناؤ، ٹی وی لاؤنج میں شیلف بناؤ، سامنے جگہ رکھو شیشے کے اندر جہاں سامنے قرآن پاک پڑا ہو، ترجمے والا قرآن پاک ہو، آپ کی نسلیں، آپ کے بچے، آپ کے بیٹیاں اس کو اٹھائیں، سامنے دیکھیں، اس کو سمجھیں اور فکر کریں۔ ہم نے قرآن پاک کو چھپا کے اندر رکھ دیا ہے، اور اندر بھی وہ جگہ جہاں پہ کوئی کسی کی نظر نہ پڑے، وہاں جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو کھول کے قرآن پاک ایک پڑھیں گے، ایک بھی پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، 3 پڑھیں گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے 10 قرآن پاک مکمل کر دیے، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہم نے اتنے قرآن پاک پڑھ دیے۔ کیا فائدہ جس قرآن پاک کو آپ نے سمجھا نہیں، آپ کو پتہ نہیں اس قرآن پاک کے اندر لکھا کیا ہے، اس کے اندر احکامات کیا ہیں، اس قرآن پاک کو پڑھ کے آپ کیا کر لیں گے؟ بہتر ہے، اب بار بار میں وہ حدیث بھیجتی بھی ہوں گروپ میں کہ ایک آیت اگر سمجھ کر پڑھ لیں، کتنی؟ ایک آیت، تو وہ
100 نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہیں۔ اور اگر ایک چیپٹر مکمل کر لیں علم کا، جیسے آج ہم نے الحمدللہ تعالی سورۃ الطلاق ہم نے شروع کی، اس کو ہم انشاءاللہ آپ کا ٹائم آپ کا زیادہ ہو گیا، اس کو ہم مکمل کریں گے، تو ایک چیپٹر علم کا اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اس کی رحمت، اس کی برکت سے، اور میرے قائد میرے شیخ الاسلام کے فیوزات سے ہم نے 2 چیپٹر مکمل کیے، تو اگر کوئی چیپٹر مکمل کر لے تو اس کے لیے 1000 نفل سے زیادہ کا اجر ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں آپ بھی، میں بھی، ہم سب، کہ ہم ہفتے میں 2 دفعہ کلاس ہوتی ہیں۔ 1000 نفل اس کی لمٹ نہیں ہے، 1000 سے زیادہ۔ کتنا زیادہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کتنا زیادہ۔ وہ بڑی وسعت والا ہے، وہ کتنا نواز دیتا ہے۔ فرمایا عمل کرو یا نہ کرو، عمل کا اجر الگ ہے، عمل کا اجر الگ ہے۔ اگر عمل نہیں بھی کرو گے، صرف سمجھ لو گے، سن لو گے، سیکھ لو گے، تو سیکھنے پر اجر ہے 1000 نفل کا۔ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو کتنے 1000 نفل بنتے ہیں؟ 8 کلاسز ہوتی ہیں، کتنے نفل بنے؟ 8000 نفل بنتے ہیں، اور اس سے زیادہ کتنا اجر ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب اپنا کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں، آج اپنی ڈائری میں دیکھیں، لکھیں کہ آپ کو ہر روز کا اجر کتنا ملتا ہے۔ 30 دنوں پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کو اس کلاس میں صرف حاضر ہو جانے پر، صرف سمجھ لینے پر اجر کتنا ہے۔ عمل کریں گے تو اس کا تو اجر ہی زیادہ اور ہے۔ اور قرآن پاک کو میں بار دیگر کہہ رہی ہوں، اپنے جو ٹی وی لاؤنج بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ خوبصورتی سے خواتین ہماری ڈیکوریشن پیس رکھتی ہیں، وہاں پہ قرآن پاک کو رکھیں، خوبصورت انداز میں رکھیں، خوبصورت قرآن پاک رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے تو عرفان القرآن رکھیں۔ خوبصورت ترجمہ میرے قائد نے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدہ ذل علی اللہ آپ کو عمر حضر دے، بہت ہی خوبصورت ترجمہ آپ نے لکھا، بغیر تفسیر کے بھی اس کو اگر کوئی گھر بیٹھ کے پڑھ لیں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ آخری آیتیں 2 رہ گئی ہیں، ہم اس کو جلدی سے مکمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ہم نے رسول کو بھیجا، قرآن پاک آپ کو بھیجا اس لیے کہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور صالح عمل بھی کرتا ہے۔ یہی بات میں نے آگے بھی کی تھی، جب بھی ایمان کی بات ہوتی ہے ساتھ صالح عمل ضروری ہیں۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے تو ہم ایمان والے ہو گئے، اب ہم کہیں کہ ہمیں عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو بخشش تو ہماری ہے ہی ہے، بخشے تو ہم جائیں گے۔ بھئی بخشے تو جائیں گے، لیکن وہ جو زندگی جس انداز میں گزاری تھی اس کا سزا بھی تو جہنم میں پائیں گے نا، تو پانے کے بعد پھر بخشے جائیں گے۔ فرمایا جس نے ایمان لایا اور عمل صالحہ کیے، یدخلہ جنات، اللہ اسے جنتوں میں داخل کر دے گا، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ابدالآباد تک ہمیشہ ہمیشہ وہ ان باغات میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احسن رزق، کون سا رزق؟ احسن، عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ وہاں جو کھانے کے لیے رزق ہے وہ بہت ہی حسین رزق ہے، عمدہ رزق ہے جو اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے، خلق 7 سماوات، جس نے 7 میں 7 آسمان پیدا فرمائے، وَمِنَ الْأَرْضِ، اور زمین بھی، مثلہن، انہی کی طرح، انہی کی مثل، یعنی تہ بتہ 7 طبقات ہی زمین کے بھی آسمان کی مثل 7 طبقات بنائے۔ یہ کتنے طبق ہو گئے؟ 14 طبق، 7 زمین کے، 7 آسمان کے۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ جو 14 طبق ہے نا، 7 آسمان اور 7 زمینیں، یہ 7 طبقات ہیں۔ یتنزل الامر، اللہ اپنا امر یعنی حکم نازل فرماتا رہتا ہے۔ یتنزل، یتنزل یہ فعل استمراری کا صیغہ ہے، ماضی استمراری کا صیغہ، یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ جاری رہتا ہے زمانہ، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اللہ اپنا حکم، اللہ اپنا امر نازل فرماتا رہتا ہے، بینہن، ان کے درمیان۔ کن کے درمیان؟ زمین اور آسمانوں کے جو 7 طبقات ہیں، یہ 14 طبق، ان کے درمیان اللہ کا امر اترتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ کا جو نظام قدرت ہے،
اس کی تدبیر، اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے، یہ کیسے سسٹم چلنا ہے، یہ سسٹم کیسے رن آؤٹ ہونا ہے، اس کا جو حکم ہے وہ ان 14 طبقات کے اندر اللہ کا عمر اترتا ہی رہتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ اے لوگو تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ قد احاطہ کیے ہوئے بِكُلِّ شَيْءٍ علما، اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ سٹار لگا ہوا ہے، سٹار کو ہم دیکھیں گے، یعنی آنے والے زمانوں میں جب سائنسی انکشافات کامل ہوں گے، سائنس کامل ہو جائے گی، بھی سائنس کامل نہیں ہے، سائنس وہاں تک نہیں پہنچی جہاں پر اللہ کا علم اور جہاں تک قرآن کا علم ہے، سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی ہے۔ جب سائنسی انکشافات کامل ہوں گے تو تمہیں اللہ کی قدرت اور علم محیط کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح صدیوں پہلے اس نے ان حقائق کو بیان فرما دیا تھا۔ اللہ نے صدیوں پہلے یہ احکامات نازل فرما دیا اپنے علم کے مطابق، اور جب سائنس کامل ہو جائے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا علم محیط کیا چیز ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ اکبر۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے رب العزت، اے مالک کریم، اے غفور الرحیم، اللہ جہاں جہاں سے کسی نے اس کلاس کو جوائن کیا، مالک کریم تو بڑی وسعت اور بڑی رحمت والا ہے۔ تو خود فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر بڑی وسیع ہے۔ اے مالک کریم تو بڑی وسعت والا ہے، تو اپنی وسعت کے مطابق سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ وہ 1000 نفل کیا، تو جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ مالک کریم اس قرآن پاک کے تصدق سے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اے مالک کریم اس قرآن پاک کے تصدق سے ہمارے والدین کی بخشش فرما دے۔ اے مالک کریم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع امت مسلمہ کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ایمان کے اوپر زندگی عطا فرما اور ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔